اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی فاطمة و ابیہا و بعلہا و بنیہا وسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمہ۔ حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بابرکت ایام ہیں، لیکن آج ہم صدیقہ دو عالم فاطمہ زہرا کی ایک ایسی کنیز کا ذکر آپ کے ساتھ کریں گے جسے تاریخ اسلام میں ام البنین کے نام سے شہرت ملی، اور آج اس مظلومہ بی بی کی شہادت کا دن ہے۔ آپ تمام سننے والوں کی خدمت میں حضرت صاحب عزا صاحب العصر والزمان کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ہم نام یہ بی بی فاطمہ بنی قلاب سے تعلق رکھتی تھیں، لہٰذا انہیں فاطمہ قلابیہ کہا جاتا تھا۔ لیکن حضرت علی علیہ الصلاۃ والسلام سے شادی کے بعد انہوں نے اپنا نام تبدیل کیا اور اپنی کنیت سے شہرت حاصل کی، اور بنیادی وجہ یہ تھی کہ ام البنین نہیں چاہتی تھی کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر میں جا کر فاطمہ زہرا کے نام سے اگر انہیں فاطمہ کہہ کر مخاطب کیا جائے تو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی اولاد حسنین شریفین زینب و ام کلثوم پر کیا گزرے گی۔ لہذا فاطمہ قلابیہ نے امیر المؤمنین سے یہ تقاضا کیا کہ انہیں اس نام سے نہ مخاطب کیا جائے، اور اگر خاندان کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ام البنین کے والد کا نام حزام بن خالد عرب کا نہایت مشہور شخص اور نہایت شجاع شخص، اور اگر والدہ کے اعتبار سے دیکھیں تو ان کی والدہ کے دو نام بیان کیے جاتے ہیں، ایک لیلہ ہے، ایک سمامہ ہے۔ اور حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام سے جو انہوں نے نکاح کیا تو فاطمہ قلابیہ اپنے خاندان میں ایک روز عالم رؤیا میں مشاہدہ کرتی ہیں کہ آسمان سے 4 ستارے ان کی آغوش میں اور ان کی گود میں اترے ہیں۔ اپنی والدہ سے اپنے خواب کو بیان کرتی ہیں، والدہ اس خواب کو آگے کسی سے نقل کرنے سے منع کرتی ہیں، اور پھر والدہ اپنے شوہر کو اس خواب کو بیان کرتی ہیں، اور بنی قلاب کا جو معبر تھا، جو خوابوں کی تعبیر کرنے والا شخص تھا، وہ موجود نہیں تھا۔ اس کا انتظار کیا جاتا ہے، جیسے ہی وہ شخص آتا ہے اسے خواب بیان کیا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اس بچی کا عرب کے ایک نہایت ہی شریف ترین شخص کے لیے رشتہ آئے گا جس کی نظیر پورے عرب میں موجود نہیں ہے، اور پھر اسی ازدواج اور شادی کے ثمرے میں اس بچی کو اللہ 4 ایسے بیٹے عطا کرے گا کہ جو بے نظیر قسم کے ہوں گے اور درخشاں چاند کی حیثیت اور ستاروں کی حیثیت رکھیں گے، اور انہی بچوں میں سے ایک قمر بنی ہاشم ہوگا۔ لہذا حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا اپنے بھائی عقیل سے کہتے ہیں کہ عقیل، میرے لیے ایک ایسی زوجہ کا انتخاب کرو اور ایسے خاندان سے میرے لیے رشتہ تلاش کرو کہ در واقع جو کربلا میں میرے حسین کا یاور و مددگار واقع ہو۔ عقیل انصاب شراس ہے، اور بیان کیا جاتا ہے کہ عقیل نے تاریخ اسلام میں علی ابن ابی طالب کے سوا کسی اور شخص کے لیے اس وظیفے کو انجام نہیں دیا۔ لہذا عقیل یہ کہتا ہے کہ عرب کا شجاع ترین، نجیب ترین اور سخی ترین خاندان، ایسا خاندان کہ جو دور جاہلیت میں اسلام سے پہلے بھی انہی عناوین کے ساتھ مشہور تھا، شجاعت، نجابت اور سخاوت۔ یہ 2 ٹائٹل عزیزان محترم ایسے نمایاں اور اہم ٹائٹل ہیں جو دور جاہلیت میں بھی اگر کسی کے پاس موجود ہوں تو وہ واقعاً اس خاندان کی عظمت کی دلیل ہے، چونکہ عرب خاندان اگر شجاع ہوں تو نجیب اور سخاوت ان میں موجود نہیں ہوتی تھی۔ شجاعت جاہلانہ کہ جو
ان کی جہالت کی جو دور جاہلیت کے جو قصے ہیں وہ مشہور قصے ہیں، اور ان کی پستی، ان کی پلیدی جو ہے وہ دور جاہلیت کی مشہور ہے کہ کیسے وہ جو ہے وہ پست قسم کے، رذیل قسم کے اور گھٹیا قسم کے اشعار کہا کرتے تھے، اور پھر ان اشعار کو افتخار سے آ کر کعبے پر لٹکا دیا کرتے تھے۔ لیکن بنی کلاب کے خاندان سے تاریخ اسلام میں کبھی کوئی ایسی چیز نقل نہیں ہوئی ہے۔ یہ عرب کا وہ شجاع ترین، نجیب ترین اور سخی ترین خاندان تھا کہ دور جاہلیت میں بھی جو دور جاہلیت کے حکمران تھے وہ اس خاندان کا بہت احترام کیا کرتے تھے۔ اس خاندان کے مردوں کو اپنا مشیر، اپنا وزیر قرار دیا کرتے تھے، اور پھر ایسے خاندان سے فاطمہ کلابیہ کا رشتہ لینے کے لیے حزام بن خالد کے پاس عقیل خود جاتے ہیں، یا بعض تعبیرات کے مطابق عقیل اپنی ہمشیرہ کو بھیجتے ہیں۔ لہذا اس خاندان سے فاطمہ کلابیہ کا انتخاب ہوتا ہے، اور فاطمہ کلابیہ بھی فوراً اس شادی اور اس ازدواج کو باعث برکت قرار دیتے ہوئے تسلیم کر لیتی ہیں۔ لیکن فاطمہ کلابیہ علی کے گھر مالکن بن کے نہیں آنا چاہتی تھی، بلکہ ایک کنیز کی حیثیت سے علی کے بچوں کی خدمت کرنے کے لیے آنا چاہتی تھی۔ لہذا یہ دلہن تاریخ میں لکھا ہے کہ جیسے ہی اپنے شوہر کے گھر آتی ہیں، حسنین بیمار ہوتے ہیں، فوراً حسنین کی خدمت میں مصروف ہو جاتی ہیں اور ان کی خادمہ بن جاتی ہیں، اور باقاعدہ تاریخ میں ام البنین نے ان کا اگر کردار دیکھا جائے تو یہ اس خاندان کی خادمہ اور کنیز کی حیثیت سے انہوں نے اپنی خدمتیں انجام دی ہیں، اور اس خاندان کی خدمت کی ہے، چاہے وہ حسنین شریفین ہو، چاہے وہ ام کلثوم اور زینب کبریٰ ہوں، یہ ان کی خادمہ بنی ہے۔ اور امام محمد باقر علیہ السلام اپنے والد امام زین العابدین علیہ السلام سے اس نجیب ترین خاتون کی تربیت کے نتیجے کو در واقع ہمارے لیے نقل کرتے ہیں، اور یہ بات تاریخ میں مشہور ہے کہ حضرت ابو الفضل العباس، اور ابو الفضل بھی انہیں عزیزان محترم اس وجہ سے نہیں کہا جاتا، درست ہے کہ تاریخ میں حضرت عباس کا ایک بیٹا موجود ہے جس کا نام فضل ہے، لیکن عباس کو ابو الفضل اس بیٹے فضل کی وجہ سے نہیں کہا جاتا، بلکہ واقعاً حقیقتاً عباس صاحب فضل ہے، اس وجہ سے عباس کو ابو الفضل کہا جاتا ہے۔ لہذا امام محمد باقر امام زین العابدین علیہ السلام سے اس بات کو نقل کرتے ہیں کہ کبھی ہمارے چچا عباس نے اپنے بھائیوں کی طرف، اپنی ہمشیراؤں کی طرف باقاعدہ گفتگو کرتے ہوئے کبھی سر اٹھا کر نگاہ نہیں کی تھی ان کے چہرے کی طرف۔ یعنی اس قدر فاطمہ قلابیہ نے اپنے بچوں کو تربیت کر رکھی تھی کہ وہ فاطمہ کے بچوں کے سامنے ہمیشہ ایک غلام کی حیثیت سے اپنی رفتار کا اظہار کریں۔ لہذا چاروں بیٹوں کی یہ عادت تھی کہ وہ حضرات حسنین شریفین، حضرت ام کلثوم، حضرت زینب کبریٰ کے سامنے ایک غلام کی حیثیت سے خود کو پیش کیا کرتے تھے۔ لہذا اگر ان سے گفتگو ہو رہی ہے تو نظریں جھکی ہوئی ہیں اور سر جھکا ہوا ہے۔ حالانکہ آپ تاریخ میں اس چیز کو مشاہدہ کریں کہ جب ان بچوں کی پیدائش ہوتی ہے تو ان کو باقاعدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بچے اپنی آغوش میں لیتے ہیں، اور ان کو باقاعدہ اپنے بھائیوں کا درجہ دیتے ہیں، اور باقاعدہ ان کے ساتھ وہی رفتار کرتے ہیں جو خاندان کے بڑے بچے اپنے گھر میں نومولود چھوٹے بچوں کے ساتھ رفتار کیا کرتے ہیں۔ لیکن ام البنین نے اپنے بچوں کی ایک ایسی تربیت کی ہے کہ درست ہے کہ یہ بچے شجاع ہیں، درست ہے کہ یہ بچے نجیب ہیں، لیکن فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بچوں کے سامنے یہ خود کو اپنا غلام تصور کرتے ہیں، اور غلامی کے اعتبار سے یہ فاطمہ زہرا کے بچوں کی خدمت کرتے ہیں۔ ام البنین کی اگر عظمت کو بیان کرنا ہے تو عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی زوجہ ہے، وگرنہ خود خاندان بنی کلاب سے ہونا کسی فرد کا یہ خود اس کے لیے ایک عظمت کی علامت ہے۔ چونکہ خاندان بنی کلاب کے بارے میں ہم بیان کر چکے کہ دور جاہلیت میں وہ شجاع ترین، نجیب ترین اور سخی ترین خاندان تھا عرب کا،
تو اس خاندان کا کوئی بھی فرد ہو بلا استثناء، اس خاندان سے اس کا تعلق ہونا یہ خود اس کی ایک بہت بڑی فضیلت ہے، لیکن ان تمام فضیلتوں سے اگر چشم پوشی کی جائے تو علی ابن ابی طالب سے ہمسری ام البنین کے لیے باعث افتخار تھی، اور ام البنین کے لیے ایک اور افتخار اور اعزاز تھا، اور وہ اعزاز یہ تھا کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی اولاد ام البنین کو ماں کہہ کر مخاطب کیا کرتی تھی، ولو ام البنین ان کے لیے خود کو کنیز، ان کے لیے خود کو خادمہ قرار دیتی تھی، ولو انہوں نے اپنے بچوں کو ان کے غلام کی حیثیت سے تربیت کیا تھا، لیکن جس ہستی کو، جس معظمہ کو حسنین شریفین ماں کہہ کر مخاطب کریں، اس معظمہ کی عظمت خود واضح ہے۔ اور پھر تاریخ میں ام البنین کے لیے حسنین شریفین کی دعائیں موجود ہیں کہ اللہ ام البنین پر رحمت کرے، کیوں؟ چونکہ ام البنین نے واقعاً اس خاندان کے ان بچوں کی جو خدمت کی ہے، جو اعزاز انہیں عطا کیا ہے، جو ان کے لیے فداکاری کی ہے، وہ تاریخ میں بے نظیر ہے۔ لہذا امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کو جب اطلاع ملتی ہے کہ ام البنین کی شہادت ہو گئی ہے تو تیزی سے جاتے ہیں یا دوڑتے ہوئے جاتے ہیں، اور راستے میں بارہا ام البنین کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رحمت کرے ام البنین پر، اللہ رحمت کرے ہمارے چچا ابو الفضل العباس پر کہ جس کی تربیت ام البنین نے کی ہے۔ اور تاریخ میں ملتا ہے کہ جب حضرت زینب سلام اللہ علیہا اور حضرت امام زین العابدین کربلا کے اس جانسوز اور جان گداز واقعے سے واپس مدینہ تشریف لاتے ہیں اور آ کر ام البنین کو وہ ڈھال پیش کرتے ہیں جو حضرت ابو الفضل العباس کی ڈھال تھی، تو ام البنین زار و قطار گریا کرتی ہے، عباس کے لیے نہیں، حسین ابن علی کی شہادت کے لیے۔ اور ام البنین نے اس قبرستان بقیع میں باقاعدہ 5 قبریں بنا رکھی تھی، اپنے 4 بیٹوں کی اور ایک قبر حسین ابن علی کی۔ ام البنین ہر روز ان کا یہ وتیرہ ہوا کرتا تھا کہ وہ وہاں اس قبرستان بقیع میں چلی جاتی تھی اور ایسے جان گداز قسم کے مرثیے وہاں پڑا کرتی تھی کہ ان مرثیوں کے نتیجے میں مدینے میں بنی امیہ کے خلاف ایک انقلاب برپا ہو چکا تھا۔ ام البنین وہاں جا کر ان قبروں کی اور ان شبیہات پر جا کر مصیبت پڑھا کرتی تھی، کہتی تھی کہ میں نے سنا ہے کہ عباس کے سر پر لوہے کا ایک گرز مار کر اسے زمین پر گرایا گیا، اور یہ ایک ایسی حالت میں تھا کہ جب عباس کے دونوں ہاتھ ان کے بدن اطہر کے ساتھ موجود نہیں تھے۔ ام البنین کہتی ہیں اگر میرے بیٹے عباس کے ہاتھ ہوتے تو پھر میں دیکھتی کیسے عباس کو زمین پر گرایا جاتا ہے، پھر میں دیکھتی کہ کیسے حسین ابن علی کی طرف ہاتھ بڑھایا جاتا ہے، پھر میں دیکھتی کیسے زینب کبریٰ کی طرف ہاتھ بڑھایا جاتا ہے اور ان کی چادر چھینی جاتی ہے۔ ام البنین ایسے جان گداز مصائب پڑھا کرتی تھی کہ تاریخ میں یہ بات نقل ہے کہ مروان بن حکم جو ایک شقی ترین حیوان تھا، وہ بھی ام البنین کے ان مصائب کو سن کر زار و قطار رویا کرتا تھا۔ وہ مدینہ کہ جس مدینہ کے لوگ علی ابن ابی طالب کے سامنے آ کر کہتے تھے کہ یا علی فاطمہ سے کہو یا دن کو رویا کرے یا رات کو رویا کرے، ہمارے آرام میں خلل واقع ہوتا ہے، وہی مدینہ کے لوگ اجتماع کیا کرتے تھے کہ ام البنین کے مصائب کو اور مرثیوں کو باقاعدہ سنا جائے اور گریہ کیا جائے، اور سب رویا کرتے تھے، حتیٰ یہ مروان لعین بھی رویا کرتا تھا۔ اور اسی جرم میں کہ ام البنین نے باقاعدہ بنی امیہ کے خلاف ایک انقلاب برپا کر رکھا تھا اور کربلا کے واقعے کو ایک ایسے حیات بخشی تھی اور زندہ کر رکھا تھا، اسی جرم میں ام البنین کو زہر جفا سے شہید کر دیا جاتا ہے۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔